اس تصویر کو دیکھیں۔ یہ شخص 6 سال کی عمر میں ایران کا ولی عہد بنا اور صرف 22 سال کی عمر میں ایران کا بادشاہ بن گیا۔ اس شخص کا نام رضا شاہ پہلوی تھا، لیکن پوری دنیا اسے شاہ ایران کے نام سے جانتی تھی۔ شاہ ایران ایشیا میں امریکہ کا سب سے بہترین دوست تھا اور یورپی یونین شاہ ایران کو امریکن گورنر کہہ کر بلاتی تھی۔ شاہ ایران امریکی وفاداری میں کافی آگے نکل چکا تھا، لیکن یہ اس بات سے بے خبر تھا کہ امریکہ اس کا دوست ہونا تو دور، اس کی دردناک موت کا بندوبست کرے گا۔ امریکہ نے شاہ ایران کو اپنے ملک میں روشن خیالی لانے کا حکم دیا تو اس نے ایران میں داڑھی اور پردے پر پابندی لگا دی۔ اس کے دور میں اگر کوئی باپردہ عورت گھر سے نکلتی تو پولیس سرے عام اس کا برقع پھاڑ دیتی۔ شاہ ایران نے تمام گرلز سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز میں اسکرٹ کو یونیفارم بنا دیا۔ شراب نوشی، رقص اور زنا فیشن بن گیا۔ شاہ کے دور میں ایران دنیا کا وہ واحد ملک تھا جس میں کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر شراب کی دکانیں تھیں۔ یونیورسٹیز میں خواتین کی سودے بازی ہوتی تھی اور اس مکروہ کاروبار کو قانونی حیثیت بھی حاصل تھی۔ شاہ ایران کے زمانے میں 2 آرمی جرنیلوں کے ہم جنس پرست بیٹوں نے آپس میں شادی کر لی اور سرکاری سطح پر نہ صرف ان کی دعوت ولیمہ ہوئی بلکہ شاہ اور اس کی کابینہ نے خصوصی طور پر اس تقریب میں شرکت بھی کی۔ شاہ نے امریکہ کی محبت میں ایران میں موجود 24,000 امریکیوں کو سفارتی حیثیت بھی دی، جس پر ایران کی عوام نے سوال بھی اٹھایا۔ امریکہ نے شاہ ایران کے دفتر میں گرین فون لگا رکھا تھا اور شاہ ایران کو امریکہ سے جو بھی ہدایت ملتی تھی وہ ان پر فوری عمل درآمد کرتا۔ لیکن ایران چونکہ ایک مسلم ملک تھا تو یہاں کے مذہبی لوگ اس حکومت سے تنگ آ چکے تھے۔ شاہ ایران کی امریکہ نواز پالیسیز پر بغاوت ہوئی اور یہ بغاوت 3 سال تک چلتی رہی۔ شاہ ایران نے امریکہ کی ہدایت پر ایران کے 21 شہروں میں مارشل لا لگا دیا، لیکن امریکی پالیسی سے تنگ آئے لوگوں نے اس مارشل لا کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ شاہ ایران نے حکومت بختیار کے حوالے کی اور ایران سے فرار ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ امریکہ اس کی وفاداریوں کا بدلہ دے گا، لیکن جوں ہی شاہ ایران کا طیارہ ایران کی حدود سے نکلا، امریکہ نے اپنی آنکھیں پھیر لیں اور شاہ ایران کا طیارہ امریکہ میں انٹر ہونے سے روک دیا گیا۔ شاہ ایران پہلے مصر گیا، پھر مراکش، پھر بہاماس اور پھر میکسیکو۔ شاہ ایران اس دوران امریکہ سے مدد مانگتا رہا، لیکن وائٹ ہاؤس اس کا ٹیلی فون تک نہ سنتا تھا۔ شاہ ایران 1.5 سال تک مارا پھرتا رہا، لیکن کسی نے اس کی مدد نہیں کی اور امریکہ نے اس کے اکاؤنٹس بھی منجمد کر دیے۔ لیکن آخر میں مصر کے انور سادات کو اس پر ترس آیا اور اسے مصر میں پناہ دی۔ مصر کے شہر قاہرہ میں اس کا انتقال ہوا اور مرتے وقت اس کے پاس اس کی تیسری بیوی کے سوا اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ لوگ اس کا جنازہ تک پڑھنے نہ آئے اور اس کے بیڈ روم میں ہی اسے دفن کر دیا گیا۔ فرینڈز، یہ کہانی صرف رضا شاہ پہلوی کی نہیں ہے۔ امریکہ کا ہر دوست حکمران اسی انجام کا شکار ہوا۔ آج پاکستان میں بھی کچھ ایسے ہی حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اور پاکستان کے کچھ مہربان یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ امریکہ انہیں ان کی حکومت بنانے میں سپورٹ کر رہا ہے، لیکن یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ مفاد پرست امریکہ تو صدام حسین کا نہ بنا، رضا شاہ پہلوی کا نہ بنا تو ان کا کیسے بنے گا؟ آج امریکہ نے جیسے حالات پاکستان میں بنا دیے ہیں، بالکل ایسے ہی حالات امریکہ نے دنیا کے ایک ملک چلی میں بنائے تھے۔ جب چلی کے آمر جنرل پنوشے نے CIA کی مدد سے اپنے ہی ملک کے ایک جنرل الینڈو کی منتخب حکومت پر شب خون مارا تھا، کیونکہ جنرل الینڈو عمران خان کی طرح امریکہ کو پسند نہیں تھا۔ جنرل پنوشے نے اقتدار میں آتے ہی چلی کی عوام کے خلاف آپریشن شروع کر دیا۔ پنوشے کافی عرصے تک چلی پر حکمران رہا۔ اس دوران پنوشے نے امریکہ کے کہنے پر چلی کے ہزاروں شہری قتل کروائے۔ اپنے ملک میں امریکہ کے کہنے پر امریکہ کی ناپسندیدہ تنظیموں پر پابندی لگائی اور امریکہ کی خواہش پر اپنے شہریوں کے انسانی حقوقوں کی دھجیاں اڑا دیں۔ کچھ عرصے بعد جب چلی کی عوام جنرل پنوشے کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی تو جنرل پنوشے لندن فرار ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ برطانیہ اور امریکہ اس کی وفاداریوں کی قدر کریں گے، لیکن لندن پہنچتے ہی برٹش پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور اسے نظر بند کر دیا۔ جنرل پنوشے نے اس برے سلوک پر امریکہ سے احتجاج کیا، لیکن امریکی حکومت نے اسے جواب تک دینے کی زحمت گوارا نہ کی۔
کچھ عرصے بعد برطانیہ کی حکومت نے جنرل پنوشے کو چلی کے حوالے کر دیا اور چلی کی حکومت نے اسے جیل میں بند کر دیا اور اس کے خلاف مقدمہ چلایا گیا۔ مقدمے کے دوران اسے ہارٹ اٹیک ہوا اور یہ وہیں مر گیا۔ اس کی موت پر پورے ملک میں خوشیاں منائی گئیں، جبکہ امریکہ نے اس کی موت پر تعزیت کا ایک پیغام تک جاری نہ کیا۔ فرینڈز، بالکل ایسی ہی ایک مثال فلپین کے فرنینڈ مارکوس کی بھی ہے، جو 22 سال تک فلپین میں امریکی مفادات کی جنگ لڑتا رہا۔ اس نے فلپین سے کمیونسٹ کو چن چن کر قتل کر دیا، لیکن جب امریکہ کو یہ لگا کہ یہ ان کے کسی کام کا نہیں تو امریکہ نے اس کی حکومت گرا دی۔ مارکوس امریکہ آ گیا۔ امریکہ نے اسے پناہ تو دی، لیکن اسے وہ عزت نہ دی جس کا وہ حقدار تھا۔ اس نے اپنی ساری زندگی فقیروں کی طرح امریکی شہر کے ایک چھوٹے سے مکان میں گزار دی اور اسے ایک عام ریفیوجی کے برابر امریکی حکومت وظیفہ دیتی رہی، اور یہ اسی طرح قسم پرسی کی حالت میں مر گیا۔ فرینڈ، صدام حسین کے نام سے تو پوری دنیا واقف ہے۔ ایران میں انقلاب کے بعد امریکہ نے صدام حسین کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ صدام حسین نے امریکہ کی باتوں میں آ کر ایران پر حملہ کر دیا۔ یہ جنگ 8 سال تک چلتی رہی اور اس میں عراق اور ایران کے 10 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ ہلاک ہوئے۔ صدام حسین 1990 تک امریکہ کا بہترین دوست تھا، لیکن پھر تیل کی لالچ میں امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا اور اس حملے میں 70,000 عراقی شہری شہید ہوئے۔ اس کے بعد امریکہ نے ایک بار پھر سے عراق پر حملہ کیا، صدام حسین کو گرفتار کیا اور باقاعدہ سازش کے تحت صدام حسین کو پھانسی دے دی۔ شاہ ایران سے لے کر صدام حسین تک دنیا کی تاریخ امریکی مفادات کی بھیڑ چڑھنے والے حکمرانوں سے بھری پڑی ہے، اور اب پاکستان بھی اس کے چنگل میں آتا دکھائی دے رہا ہے۔ اگر آپ جانتے ہوں تو امریکی خارجہ پالیسی کو ڈسپوزل ڈپلومیسی کہا جاتا ہے۔ ان کا فلسفہ یہ ہے کہ خریدو، استعمال کرو اور پھر پھینک دو، اور اسی پالیسی کے تحت یہ ان حکمرانوں کو استعمال شدہ ٹیشو سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ امریکن گورنمنٹ کیس ٹو کیس اور پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ چلتی ہے۔ ان کا دوست رضا شاہ پہلوی ہو، جنرل پنوشے ہو، صدام حسین ہو، یا پاکستان میں موجود کچھ مفاد پرست لوگ جو اپنے مقصد کی خاطر پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور ان کا بھی یہی حال ہوگا جو ماضی میں گزرے امریکن ایجنٹس کا ہوا۔ فرینڈز، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیکٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔